بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ایک اہم مضمون جو ہماری آنکھیں کھولنے اور ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ڈاکٹر رچرڈ نے 20 مارچ 1969 کو ڈاکٹروں کے ایک اجتماع میں ایک لیکچر دیا تھا۔ انکشافات پیشن گوئیوں کی صورت میں بیان کیے گئے، جن میں سے چند تو پوری ہو چکی اور بقایا پوری ہونے کے قریب محسوس ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹر ڈے نے کہا دنیا کے بڑے بڑے واقعات کے وقوع پذیر ہونے کے پیچھے ایک منظم طاقت ہے۔ اس نے کہا دنیا کے اکثر لوگوں کو علم ہی نہیں کہ دنیا میں حکومتوں کے بننے، گرنے، جنگوں کے بھڑکنے اور اقتصادی بحرانوں کے فیصلے کہاں ہوتے ہیں۔ اس نے کہا میں جس نیو ورلڈ سسٹم کی بات کر رہا ہوں، جب ہم 21ویں صدی میں داخل ہوں گے اس کا عملی طور پر نفاذ ہو چکا ہوگا۔ اس نے کہا خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ اس کا اصل ہدف آبادی پر کنٹرول ہوگا۔ اس نے کہا ایسے حالات پیدا کیے جائیں گے کہ جو لوگ آج مذہبی یا اخلاقی بنیادوں پر اسقاط حمل کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے، وہ کل اپنے بچوں کے معاملے میں اسے قبول کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اس نے کہا ہم جنس پرستی کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ اس نے کہا لباس کے ایسے ڈیزائن اور اسٹائل متعارف کرائے جائیں گے جو زیادہ سے زیادہ شہوانی جذبے کو ابھار سکیں۔ تفریح کے بہانے فحاشی کو عام کیا جائے گا۔ اس نے کہا سینما کے پردوں پر اور ٹی وی پر فحش فلموں کی کثرت ہوگی۔ وی سی آر اگرچہ 1969 میں نہیں تھے، تاہم پروفیسر ڈے نے ان کے بہت جلد عام ہونے کی پیشن گوئی کی تھی۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس حد تک فحش فلموں کی کثرت ہو چکی ہے۔ پروفیسر ڈے کا کہنا ہے کہ شناختی کارڈ اور بعد میں جلد کے نیچے تمام ڈیٹا امپلانٹ کر کے ہر آدمی کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جائے گی۔ یاد رکھے کہ یہ بات 1969 میں کہی جا رہی ہے اور کرونا اسی کا مقدمہ ہے کہ جسم کے کسی حصے پر ویکسین لگا کر اسے پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ اس نے کہا آبادی بڑھنے کے احساس کو اجاگر کرنے کے لیے خوراک کی مصنوعی قلت پیدا کی جائے گی، خوردنی اشیاء پر پابندی لگا دی جائے گی۔ اس نے کہا خاندان کی اہمیت کا خاتمہ کیا جائے گا، 2 بچوں سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی اجازت نہ ہوگی، اس طرح خاندان مختصر ہوں گے۔ اس نے کہا طلاقوں کو آسان بنا کر نکاح سے آزاد ہونا آسان کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا شوہروں کے دور دور تبادلے کیے جائیں گے۔ پروفیسر ڈے نے کہا نئے نئے امراض اور بیماریاں پیدا کی جائیں گی اور ان کی تشخیص اور علاج بہت مشکل ہوگا، جس کا مشاہدہ کرونا میں مبتلا افراد سے کیا جا رہا ہے۔ پروفیسر لانس کا کہنا تھا کہ ایڈز ایسی بیماری ہے جو مصنوعی طور پر پیدا کی گئی اور پھیلائی گئی ہے۔ اس نے کہا عارضہ قلب کو انسانی قتل کے لیے بطور آلہ استعمال کیا جائے گا۔ اس نے کہا مرغن خوراک اور تیار خوراک کے لیے فوڈ ہاؤسز تعمیر ہوں گے۔ اس نے کہا تعلیم کو بلوغت تک پہنچانے کے لیے ذریعہ بنایا جائے گا۔ اسکول کو ذہنی تبدیلیوں کے مراکز کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ مذہبی لٹریچر میں اعلیٰ چیزیں بدل دی جائیں گی۔ یہ تبدیلیاں ایسی ہوں گی کہ عام آدمی انہیں پڑھتے محسوس نہیں کر سکے گا۔ اسکولوں میں وقت گزاری زیادہ ہوگی لیکن طلباء کچھ حاصل کر کے واپس نہیں آئیں گے۔ پروفیسر ڈے نے کہا موسم کو کنٹرول کرنے کی بات کی جو حیران کن تھی۔ اس نے کہا لوگوں کی زندگیاں اتنی مصروف بنائی جائیں گی کہ کسی کو اپنے ماحول کا مشاہدہ کرنے کی فرصت ہی نہیں ہوگی۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ان میں سے کتنی ہی باتیں ہیں جو ظہور پذیر ہو چکی ہیں، جو باقی ہیں ان کے لیے منصوبہ بندی کی جا چکی ہے۔ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دجالی نظام کے خلاف اللہ رب العزت سے مدد طلب کی جائے۔ دجالی نظام کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے۔ ان حقائق سے دوسروں کو آگاہ کیا جائے۔ دجالی نظام کی خرابیوں کو سامنے لایا جائے۔ فتنہ دجال سے بچاؤ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں ان کو تلاش کر کے مانگا جائے اور امت کو بھی بتلائی جائیں۔ جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ نفاذ شریعت کے لیے عملی جد و جہد کی جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دجال اور دجالی نظام کی شرور و فتن سے محفوظ رکھیں، آمین۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔